أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کی بعثت یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الجمعہ کی ان آیات کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود اپنے خطبہ الہامیہ میں اس طرح فرماتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے یہ روحانی خزین جلد 16 صفحات 257 تا 259 پر ہے۔
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ آخر الزمان حقیقتاً ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والنسبت بینی و بینہ کا نسبت من علم و تعلم و الیہ اشارہ سبحانہ فی قولہ و آخرین منہم لما یلحقوا بہم ففکر فی قولہ آخرین وانزل اللہ علیہ فیضا حاضر رسول وَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَهُ وجودا حتى صار وجودي وجوده فمن دخل في جماعتي دخل في صحابتي سيدي خير المرسلين وهذا هو معنا وآخرین منہم کما لا یخفی علی المتدبرین۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى فَمَا عَرَفَانِي وَمَا رَآ۔ یہ جو عربی کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ جو خطبہ تھا آپ کا عید الاضحیٰ کا خطبہ تھا، تو ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آخر زمانہ کا آدم در حقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس آخرین کے لفظ میں فکر کرو، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ دوبارہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ اور میں پھر پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ سامعین اکرام، حضور صاحب نے یہ خطبہ الہامیہ میں جو الفاظ فرمائے تھے بڑے معنی خیز ہیں، لیکن اس زمانے میں جو آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا وہ بڑا غلط سلوک تھا۔ محمد حسین بٹالوی جیسے شرعی ٹائپ مولوی حضور صاحب پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ وہ مدینہ تک گئے، مکہ تک گئے، وہاں پہ اسلام کے جو علماء تھے ان سے خود کفر کے فتوے لیے، اور اجتماعی طور پر حضور صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق کفر کے فتوے لگاتے رہے، اخراج مقاطعہ کرتے رہے۔ سب کچھ یہ دھندے، یہ شیطانی جو مولوی ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، انہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر 1 صدی قبل مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یعنی حضرت مرزا غلام الاحسام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بھی بخشا، ان کے متعلق یہ فتوے کفر کے لگاتے رہے۔ بہرحال یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی تھیں جن میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے ان میں سے دوسروں لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آپ نے سن لیا حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ الہامیہ میں اس کی انہی آیات کی وضاحت میں فرمایا تھا کہ یہ عاجز جو ہے دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک وجود ہے، ذلی طور پر، بروزی طور پر. اور جو انسان مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق کرتا ہے تو اس کا یہی حال ہوگا، یا وہ ایسا ہی ہوگا جس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ مجھے پہچانا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے احمدی شاعر تھے قاضی اکمل صاحب، انہوں نے بہت خوب کہا، یعنی وہ سورۃ جمعہ کی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں انہی کی تشریح میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے شعر میں، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد علیہ السلام کو دیکھے قادیاں میں. تو یہ ایک صدی پہلے کے یہ باتیں ہیں. یہ جو قاضی اکمل صاحب تھے انہوں نے بڑا خوبصورت رنگ میں یعنی سورۃ الجمعہ کی ان آیات کی اپنے شعر میں، اپنے اشعار میں وضاحت فرما دی. لیکن آج میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ محمد، یہ قاضی اکمل کی میں شعر پڑھوں گا، تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں پڑھوں گا. بہرحال اپنی جو مدعا ہے میرا، یہ مطلب ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد علیہ السلام پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد علیہ السلام دیکھنے ہوں جس نے اکمل، عبد الغفار جنبا کو دیکھے ڈاور میں. سامعین کرام، جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، یقین کریں میں سچ کہتا ہوں. تو تم اپنے دلوں کے گند باہر نکالو، تم اپنی منافقت جو تمہیں اور تعصب تم بھر کے بیٹھے ہوئے اس کو باہر نکالو اپنے وجودوں سے، تو تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عبد الغفار جو حقیقی عبد الغفار ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ میں، محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی روپ میں، وہ عبد الغفار جنبا تمہیں نظر آئے گا. لیکن جب تک تمہارے دلوں میں گند ہے، تعصب ہے، منافقت ہے، دنیا ہے تمہارے دلوں میں، تمہاری جعلی خلافت کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت تک تمہیں وہ اصل عبد الغفار جو ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، جو حضرت احمد علیہ السلام کا ذل ہے، بلکہ ان کے وجود میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. تمہیں یہ عبد الغفار جنبا نظر آئے گا جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، جس کی چھوٹی سی داڑھی ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے اس نے. تو تم اس کے متعلق یہ جو گند بکتے پھر رہے ہو، جو اتنی گندی ای میل بعض کو آتی ہیں مجھے، تو میں وہ دیکھ لیتا ہوں، میں پڑھتا ہی نہیں. لیکن ایسا خبیث ٹائپ لوگ ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، ایسا گند بکتے پھر رہے ہیں. ای میل فور میں بھی بعض تماشے، تمسکر، ٹھٹھے، جو کچھ اس عاجز کے متعلق کیا جا رہا ہے. دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ یہ جو تم میرے متعلق کہتے ہو، تم دراصل میرے متعلق نہیں کہہ رہے. جو تم مجھے دیکھ رہے ہو وہ تو میں ہے ہی نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا. وہ کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بنایا ہے، محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کا ذل بنایا ہے. میں ان کے وجود میں شامل ہوں، انہی کا روپ ہوں، انہی کا ذل ہوں، ان کا بروز ہوں آپ لوگوں کے آگے کھڑا. یہ جو تم اس انسان کو، یہ عاجز انسان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، خطبات پڑھتا ہے، مضامین لکھتا ہے، اس کے متعلق گند بکتے پھر رہے ہو. یہ تمہارا سارا گند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم بک رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ ساری بد زبانی تمہاری حضرت احمد علیہ السلام کے متعلق ہو رہی ہے، جس کی خبر نہیں تمہیں. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب تم نے اسی کفر میں
اس دنیا سے جب جاؤ گے تو قیامت والے دن یہ تمہیں جو کچھ تم لکھتے پھر رہے ہو میرے متعلق، ای میلوں میں لکھتے ہو، ویسے بھی گندی گالیوں میں دیتے رہے ہو، یہ سب یہ جو تم لکھ رہے ہو یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے لکھ دیا بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں ہوگی. اس ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا آگے جا کے کہ جناب ادھر آئیں کہ یہ تم نے لکھا تھا. اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا کفر کیا ہے اس دنیا میں، کیا کیا کرتے رہے تھے. تو میں دعا ہی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے اور تمہیں ہدایت دے اور تمہیں ہدایت سے محروم نہ کرے، جو کہ 1 صدی قبل تمہارے بزرگوں نے حضرت بانی جماعت اسلام کو قبول کر کے پائی تھی، اس سے تم کہیں محروم نہ ہو جاؤ. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت تو پھر انہیں کو ملی کرتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوں، جو چاہیں اور ان راہوں پر چلیں. تقویٰ کی باریک راہیں ہوتی ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دیا کرتا ہے. تماش بینوں کو، متکبروں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. خدا سے ڈرو، آخر آپ نے اس کی طرف جانا ہے. میں ہمیشہ تمہیں کہتا ہوں کہ دلیل سے میرے ساتھ بات کرو. آپ لوگ بات کرنے کے لیے، آپ کا خلیفہ، آپ کے علماء میرے ساتھ تیار نہیں ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جا رہے ہو. یہ تماش بینوں کے کام ہے، سنجیدہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے. وہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے یہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں ان سب کے اپنے خطبات اور اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں جواب دے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ سوال تمہیں اٹھاتے رہتے ہو. پر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب اپنی شعراء آفاق جو کتاب ہے ان کی ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 229 پر فرماتے ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ وہ دراصل نبیوں کے مثیل ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، اسی موضوع کے متعلق حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اب رہا یہ امر کہ کسی نبی کا اپنے تئیں مثیل ٹھہرانا عند الشرع جائز ہے یا نہیں. پس واضح ہو کہ در حقیقت اگر غور کر کے دیکھو تو جس قدر انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اسی غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ تا لوگ ان کے مثیل بننے کے لیے کوشش کریں. اگر ہم ان کی پیروی کرنے سے ان کے مثیل نہیں بن سکتے، بلکہ ایسے خیال سے انسان کافر و ملحد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انبیاء کا آنا عبث اور ہمارا ان پر ایمان لانا بھی عبث ہے. یعنی ہمارا نبیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجنا، مبعوث کرنا بھی عبث ہے، فضول ہے، اور لوگوں کا ان نبیوں پر ایمان لانا بھی فضول ہے. پھر حضور صاحب کی مراد یہ ہے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، قرآن شریف صاف یہی ہدایت فرماتا ہے اور ہمیں سورۃ فاتحہ ام الکتاب میں مثیل بن جانے کی امید دیتا ہے، اور ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ 5 وقت تم میری حضور میں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے میرے خدا بند رحمان و رحیم، ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صفی اللہ کے مثیل ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ تم دعا کرو سیدھے راستے پر چلنے کی، جن پر چل کر میں نے پہلے بھی تم سے پہلے بھی اپنے بندوں پر انعامات، روحانی انعامات نازل فرمائے تھے. یعنی کسی کو صالح بنا دیا، کسی کو شہید بنا دیا، کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا. تم بھی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرو مجھ سے. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جو مثیل بننے کی تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی پہلے جو تو نے بندوں پر روحانی انعامات نازل فرمائے تھے وہ ہم پر بھی نازل فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سب کا مثیل بنا دے، نبیوں کا مثیل بنا دے، صدیقوں کا بھی مثیل بنا دے، شہیدوں کا بھی، صالحین جو تھے ان کا بھی مثیل ہمیں بنا دے. تو یہ دعا ہے. تو ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کی ہی سکھائی دعا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایک دعا سکھا دے کہ یہ دعا مجھ سے مانگا کرو، اور پھر وہ اس دعا کو اللہ قبول نہ کرے؟ نہیں، بالکل قبول کرے گا. وہ تو مقبول دعائیں ہیں یہ. اور آج تک امت محمدیہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں صالحین ایسے ہیں جو اس دعا کا فیض قبول
उन्होंने दुआएं की और फिर उनकी दुआओं को कबूल करके अल्लाह ताला ने उन पर इन रूहानी नेमतों का नज़ूल फरमाया और उनको फैज़ दिया इस दुआ की कबूलियत के नतीजे का। सामीन किराम, अब मैं अपने खुतबा के असल मौजू की तरफ आता हूँ। आज मेरे खुतबा जुमा का मौजू है कि खाकसार की चंद पाकीज़ा और ख़ूबसूरत ममासलतें दीगर नबियों के साथ। मोहम्मदी मरियम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम ने सामीन किराम अपने बेटे जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की आमीन के मौका पर एक तवील नज़म लिखी थी और ये पाकीज़ा अशआर 7 जून 1897 को किसी अखबार या रिसाला में शाया हुए थे। 1897 में हजूर साम के 3 लड़के थे जिनके नाम इस तरह हैं: मिर्ज़ा महमूद अहमद, मिर्ज़ा बशीर अहमद और मिर्ज़ा शरीफ अहमद। इस तवील नज़म के कुल 90 अशार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम इस नज़म में अपने लड़कों के मुतालिक लिखते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये 3 जो पिसर हैं तुझसे ही ये समर हैं। ये 3 जो पिसर हैं तुझसे ही ये समर हैं, ये मेरे बारो बर हैं तेरे ग़ुलाम दर हैं। तू सच्चे वादों वाला मुनकर कहाँ किधर हैं, ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैय रानी। सामीन किराम, हजूर सामने ये जो शेर हैं बड़े ख़ूबसूरत हैं। ये दुआया रंग में हैं। अल्लाह ताला के हजूर सामने शुक्रगुजारी करते हुए ये फरमाया था कि ऐ खुदा, तूने मुझे 3 ये लड़के दिए हैं। ये मैं जो दुआएं करता रहा हूँ उनकी कबूलियत का ये नतीजे हैं, ये तूने मुझे बख्शे हैं और ये तेरे ग़ुलाम हैं और ये तेरी मैंने जो दुआएं की हैं अल्लाह के हजूर, उसके ये समर हैं। हजूर साहब फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा, तू सच्चे वादों वाला है। तू जब वादा करता है अपने बंदे के साथ तो उसको पूरा करता है। बेशक लोग उसको जुलाते फिरें उन वादों को, लेकिन तू ज़रूर पूरा करता है। और फिर फरमाते हैं कि वो जो मुनकर हैं, मुझ पर कुफ्र के फतवे लगाने वाले, मुझे नौज़ बिल्ला दज्जाल, मुनकर, कज़ाब कहने वाले, वो कहाँ हैं? सब अल्लाह ताला ने अपने वादे पूरे करके औलाद के सिलसिले में उन मुनकरों सब को ज़ीरो रसवा कर दिया। ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैय रानी। ऐ अल्लाह, ये दिन तो रोज़ाना ऐसे होने चाहिए, मुबारक दिन। तो ये तो अशार थे हजूर सामने अपनी औलाद के मुतल्लिक़ कहे और अल्लाह ने उनको पूरा फरमाया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें कि मैं उसकी ग़ुलामी का, उनकी मौज़ की ग़ुलाम मसीह उज़्मा होने का दावेदार हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो इत्तफ़ाक़ है ये औलाद के सिलसिले में इस आजिज़ के वजूद में पूरा फरमा दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैंने शादी की थी और मेरी 27 अक्टूबर 1985 को शादी हुई थी और बड़ी इंतहाई सादगी के साथ ये मेरी शादी हुई थी। मेरे भाई मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं, मेरी फैमिली इस वक्त मौजूद है। सब उनसे पूछे आकर कि अब्दुल गफ़ार ये कहता है बड़ी सादगी के साथ, क्या वैसी हुई थी? उनको इंशाअल्लाह ताला वो सब तस्दीक करेंगे, ऐसी हुई थी। और मेरे ससुराल वालों से भी पूछ लो कि गफ़ार की शादी ऐसी सादगी से हुई थी, बिल्कुल वो तस्दीक करेंगे, बिल्कुल सादगी के साथ हुई थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 लड़कों की खबर दी। अल्लाह का वादा था ये मेरे साथ, क्या है अब्दुल गफ़ार, मैं तुझे 3 लड़के दूंगा। और फिर बाकायदा मैंने बता दिया लोगों को भी ये कैसे लड़के, अल्लाह ने ख्वाब में ये भी बता दिया कि लड़के कैसे होंगे। तो मैंने बता दिया, सबको पता था उस ज़माने में, मेरे घर में भी, बाहर जो दोस्त थे मेरे मिलने वाले या रिश्तेदार थे उनको पता था। तो फिर बाद अल्लाह ताला ने अपने वादे को पूरा फरमाते हुए 3 लड़के अता फरमाए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज ये जो पाकीज़ा अशार हैं हजूर साहब के, मैं अल्लाह ताला ने ऐसा उसने इत्तफ़ाक़ है कि मैं भी अपने मुतल्लिक़ पढ़ता रहता हूँ, मैं भी कहता रहता हूँ, ये 3 जो पिसर हैं तुझसे ही ये समर हैं, ये मेरे बारो बर हैं तेरे ग़ुलाम दर हैं। तू सच्चे वादों वाला मुनकर कहाँ किधर हैं, ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैय रानी। देखें ये जो क्या पाकीज़ा
اور بڑی خوبصورت مباحثت اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو میری آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ساتھ دے دی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم ہوش میں ہو؟ جیسے تم سمجھتے ہو ای میل فورم میں بیٹھے گالیاں نکالتے ہو، تمسکر ٹھٹھے کرتے ہو میرے متعلق، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے تم مجھے سمجھتے ہو نعوذ باللہ دجال کذاب مجھے کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، سب فراڈی جو بھی گندی گالیاں تمہیں نکالتے ہو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ایک ایسا انسان اگر وہ واقعی نعوذ باللہ من ذالک دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹ ہے، فریب کار ہے، دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے پاس سے الہام بناتا ہے اللہ کے، اور پھر وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں میری شادی ہو گئی، اللہ نے مجھے 3 لڑکوں کی خبر دی ہے، ایسے ایسے ہوں گے، وہ ایسے لڑکے ہوں گے، ان کو بھی بتا دیا، تو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ ایک بندہ جھوٹا کاذب جو ہوگا، واقعی ہوگا، فریب کار ہوگا، جھوٹے الہام بنانا والا ہوگا، تو کیا اس کی یہ بات پوری ہو جائے گی؟ اللہ کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جس کی کبھی شادی ہوئی ہو کہ جی میرے گھر میں اولاد ہوگی؟ اور انسانوں کو تو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میری شادی ہوئی ہے یا زید بکر کی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد اس کی اولاد ہوگی۔ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے یہ۔ اور پھر یہ کہے اس کے ساتھ کہ جی 3 لڑکے ہوں گے، تو یہ مزید ایک عجیب بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے شادی کے بعد میری لڑکی نہیں ہوگی، خدا نے کہا ہے میں 3 لڑکے دوں گا، اور پھر وہ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے دکھائے تھے اس کو ایک خواب میں، ایک رویا میں، ویسے ہی پیدا ہو جائیں۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، مخالفت کرتے ہو بڑے شوق میں، بڑا میں تجھے برا لگتا ہوں تمہیں، لیکن خدا کا خوف کرو، آخر تم سب نے مرنا ہے، آگے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ وہاں آپ جو جھوٹے الزام مجھ پر لگاتے پھرتے ہو، مجھ پر نعوذ باللہ دجال کذاب، اتنی گندی گالیاں بعض کو آتی ہیں مجھے لکھ کے، یہ جماعتی قبرستان کے جیلے جو ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ کو کبھی نہیں بتایا کتنا گند بکتے ہیں میرے متعلق، تم کیا جواب دو گے آگے جا کے؟ یہ جو رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے، صادقوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ ان سے وعدے کرتا ہے اور اس کے بعد وعدوں کے مطابق پھر ان کی جو خبریں دی گئی ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 لڑکوں کی خبر دی مجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 لڑکے الحمدللہ اس عجز کو دیے، تو یہ تو ایک صادق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک پیشگوئی کرتا ہے، ایک بات بتاتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر اپنی جو وعدہ ہوتا ہے اس کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ حضور سامنے اپنی اولاد کے متعلق یہ اشعار بھی کہے تھے اپنی اس طویل نظم میں وہ پڑھتا ہوں، اور آج میں بھی اپنے متعلق یہی شعر اللہ کے حضور یہ کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اے واحد و یگانہ، اے خالق زمانہ، میری دعائیں سن لے اور عرض چا کرانا، تیرے سپرد تینوں دین کے کمر بنانا، تیرے سپرد تینوں دین کے کمر بنانا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانے۔ تو میں بھی آج یعنی عجیب اس نے اتفاق ہے، میرے بھی 3 ہی لڑکے ہیں، جیسے کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے، تیرے سپرد تینوں دین کے کمر بنانا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی۔ آج میں بھی یہی کہتا رہتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے خدا تیرے سپرد تینوں دین کے کمر بنانا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی۔ میں اپنے احمدی جو بھائی ہیں قبرستان میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، قبروں میں دبے پڑے ہیں، جو مجھے ان کو ہوش نہیں بیچارے ان کو تو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو ہمیں کس طرح کیڑے مکوڑے بنا دیا گیا ہے، ایک سسٹم میں پھنسا کر مذہب کے نام پر ہمیں ایسے اسیر بنا لیا گیا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آواز ہی نہیں ہے ہماری۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کے اندر تقوی ہے، جو سوچنے والے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب اس قسم کی جو تائیدیں ہوتی ہیں، اس قسم کا سلوک جو ہوتا ہے، کیا خدا کاذبوں کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کاذب جو ہوگا، جو دنیا کو دھوکہ دے گا، الہام بنائے گا اپنے پاس سے، اس کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا اس دنیا میں۔ صادق کے ساتھ جو اس کے وعدے ہوں گے، الہام کی شکل میں جب دے گا، خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ وعدہ دے گا، وہ پورے کرے گا۔ تو میں بھی آج اپنے جو روحانی ماں ہے میری محمدی مریم حضرت مرزا غلام سم کی کا یہ اشعار ان کی پیروی میں پڑھتا ہوں۔ وہ اسلام فرماتے ہیں ایک نظم میں، اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی،
کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے، کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار. میں یہ جو دوست ہیں ای میل میں بڑھ بڑھ کے بطور خاص واسطی صاحب ہیں اور بھی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو. میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. رک جاؤ، آخر مرنا ہے، آگے جانا ہے، کیا کرو گے تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر. ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار. میں بھی تم سے پوچھتا ہوں، اے میرے قادیانی بھائیو، میں تو تم تو ایک اسیری میں ڈال دیے گئے ہو. میں تمہیں رستگاری چاہتا ہوں دلانا، ان قبروں سے تمہیں باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ آؤ آزاد انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کرو، اس سے مانگو. تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لیکن تمہیں غلام بنایا گیا ہے اس سسٹم میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جانشینوں نے. میں تمہیں آزادی دینا چاہتا ہوں کہ آزاد ہو کر اپنے اللہ کے حضور دعائیں مانگو، اس سے نعمتیں طلب کرو، وہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن تم اس شیطانی سسٹم میں اللہ کی کسی نعمت کو پانا تو درکرار تم سچی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے. دیکھ لو گے تو پتہ چل جائے گا، تو پھر تم پر وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے. سامعین کرام، یہ تو ایک مماثلت کا میں نے ذکر کیا، اور دوسری مماثلت کا میں ذکر کرنے والا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سقراط سے مماثلت پیدا کرنے کے لیے اس عاجز اور سقراط دونوں کے درمیان ایک اور مماثلت پیدا کر دی. وہ یہ، میری جو اولاد ہے اس کے حوالے سے بھی میری حضرت مرزا صاحب وسلم کے متعلق تو میں نے کہہ دیا نا، یہ مماثلت پیدا ہو گئی کہ یہ تین جو پسر ہیں تجھ سے ہی یہ ثمر ہیں، یہ میرے بار و بر ہیں، تیرے غلام در ہیں، تو سچے وعدوں والا منکر کہاں کدھر ہیں، یہ روز کر مبارک سبحان می رانی. یہ تو مماثلت اللہ نے دے دی مجھے. سقراط کے ساتھ اولاد کے حوالے سے میری اللہ تعالیٰ نے ایسے مماثلت پیدا کر دی، حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی باتیں نہیں ہیں. یہ میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں تو فلسفے کا طالب علم نہیں رہا، میں تو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم رہا ہوں، وہی میں نے پڑھا ہے. تو جن لوگوں نے سقراط کو پڑھا ہوگا یا فلسفی کے طالب علم رہے ہوں گے، انہوں نے تفصیل سے پڑھا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ طالب علمی دور میں وہ سمجھ گئے ہوں یا انہوں نے پڑھا ہو کتابوں میں سقراط کی اولاد کے متعلق، لیکن میں نے نہیں پڑھا تھا، میں نہیں جانتا. میں تو سیاست پڑھی ہے، اس کا نالج تھا میرے پاس. تو یہ باتیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں یہ میرے لیے نامعلوم تھیں، میں نہیں جانتا تھا. یاد رکھیں سامعین کرام، دو اتفاقات بھی اب میں بات کروں گا سقراط کے ساتھ اللہ نے جو میرے پیدا کیے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے حوالہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہے آپ لوگوں کے آگے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کے مسیل بناتا رہتا ہے، اور ہمیں تو دعا سکھائے گی یہ سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بعض لوگ کہتے ہیں، بے علم ٹائپ لوگ ہیں، ایم ڈی خالد صاحب بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی جمبا صاحب سقراط کے پیچھے نہیں چل رہا. جناب میرا تو سارا فلسفہ ہی اس کے پیچھے ہے، اس کو نبی نہیں مانتا. یہ سب مجھ پر جھوٹ اور بہتان لگاتے پھر رہے ہو. میں تو ایک عظیم نبی سمجھتا ہوں اس کو، سقراط کو. اور میری وہ جو ورچوئس نالج دوسرا چیپٹر ہے میری کتاب کا، وہاں پر جو میں نے ذکر کیا ہوا سقراط کا، دیکھیں وہ الفاظ میں نے کیا استعمال کیے ہوئے ہیں. میں نے تو اس کو خراج عقیدت پیش کی ہے کہ باقی عظیم نبی تھا تم، ایک عظیم شہید تھا جو علم کے لیے شہید ہوا. تو مجھ پر یہ جھوٹے الزام ای میلوں میں لگاتے پھرتے ہیں. جمبا صاحب کی پہلے بھی نہیں کرتا، اسٹیج صاحب کی کر رہے ہیں. جناب اسٹیج صاحب ایک عظیم آدمی تھا، جو بھی اس کا مذہب تھا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ انتہائی معقول اور شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں نوازتا ہے، جیسے نیوٹن کو نواز دیا، آئنسٹائن کو نواز دیا، جو بھی تھے ان کے مذہب جو بھی تھے. تم ٹھیکے لے کے پھر رہے ہو خدا تعالیٰ سے کہ جی جو قادیانی جماعت میں ہوں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. یہ تم کیسے لوگ ہو، کتنے متصف لوگ ہو، تم کتنے چھوٹے لوگ ہو. پوری 7 ارب جو اس سے زیادہ جو دنیا کے بندے ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں، اور جس کو چاہے نواز دے. نیوٹن کو اس نے نواز دیا، اس وقت کہاں احمدی تھے. آئنسٹائن کو نواز دیا، اور
ٹیسٹیس جو ہے اس نے بڑی عظیم کتاب لکھی، اس کو بھی نسبات ایسی ایسی چیزیں لکھنے کی اس کو توفیق دی، ایسی اس نے آئندہ زمانے کے لیے پیش گوئی کی جو خدا تعالیٰ اس کی پیش گوئی اس عاجز کے وجود میں پوری کر رہا ہے۔ تم مطلب اس کو کافر کہتے پھر رہے ہو، نان بلیور، یہ تمہارا چھوٹا پن ہے، تم بڑے ہو جاؤ، خدا کا تقوی اپنے میں پیدا کرو۔ خدا ایک ذرے کو بھی جو چاہے نوازنا وہ نواز سکتا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں سقراط کے حوالے سے اولاد کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میری تشبیہ کر دی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سقراط اپنے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ میں ایک گیڈ فلائی ہوں، یعنی میں ایک گیڈ فلائی ہوتی ہے، بڑ مکھی اردو میں بولتے ہیں اس کو، یہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ان کو کاٹتی ہے، وہ کاٹتی رہتی ہے وہ جانوروں کو نا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے اے ایتھن کے لوگوں گیڈ فلائی کی طرح ہوں، تمہیں میں کاٹتا رہتا ہوں، تمہاری سستیاں، تمہارا جو بھی ہے لاپرواہیاں اپنی زندگی کے متعلق، یا تم جو کریٹر ہے تمہارا مالک ہے اس کو بھولے ہوئے ہو، یا تم اپنے روحوں کی حفاظت نہیں کرتے جو اصل روحانی جسم ہے ہمارے، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، تو میں تمہیں تنبیہ کرتا رہتا ہوں بار بار۔ تو یہ ایک قسم کا ایسا ہی ہے جیسے ایک مکھی جانوروں کو کاٹتی ہے۔ تو غالباً مجھے لگتا ہے اس نے کہا تھا، یہ اپالوجی جو اس کا ہے، افلاطون نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا پورا ٹرائل کا جو واقعہ اس نے لکھا ہے، اس میں شاید اس تقریر جو تھی اس نے اپالوجی میں جو افلاطون نے پھر بعد میں اس شاگرد تھا اس میں لکھی ہے، شاید اس میں نے پڑھا ہے یا کسی اور اس کی کسی تحریر میں اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے ہلاک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ میرے جیسا بعد میں تمہارے لیے پھر اور کو بھیج دے گا۔ اور یہ سقراط کے الفاظ ہیں کہ یعنی میں گیڈ فلائی کی طرح ہوں، تم اگر مجھے ہلاک کرو گے، شہید کرو گے، تو اللہ تعالیٰ میرے جیسا دوبارہ اس دنیا میں کسی انسان کو بھیج دے گا۔ اس سے لحاظ سے اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سقراط کا مثیل بھی بنایا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ایسی میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب دنیا سقراط کو بھی شاید بھول جائے گی، جو محمدی مریم کا جو ذکی غلام جو علم کی ایسی خدمت کر کے دکھائے گا دنیا کو اللہ کے سے مدد پا کر، کہ اس کے بعد سقراط بھی پیچھے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے 2500 سال پہلے جو ایک نبی اللہ نے ایتھن میں ظاہر کیا تھا، اس کا مجھے مثیل بنایا علمی دنیا میں۔ اس نے اس زمانے میں علم میں جو خدمت کی علم کی، اور جو اس زمانے کے سوفسٹائی تھے انہوں نے ناک آؤٹ کیا، میدان سے بھگایا۔ تو آج کے دور میں بھی سوفسٹائی بنے بیٹھے ہیں، جماعت احمدیہ قبرستان کے جو مولوی ہیں سارے، یہ خلیفے سارے سوفسٹائی تو ہیں، یہ سوفسٹ ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی خاکسار یعنی مثیل سقراط جو ہے ان سب سوفسٹائیوں کو میدان علم سے، میدان دین سے بھگائے گا، ناک آؤٹ کرے گا۔ تو میں بتاتا ہوں یہ جو مماثلت ہے جو اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے میری کی، وہ یہ ہے کہ سقراط کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکے دیے تھے۔ پہلا جو لڑکا تھا اس کا نام تھا لیمپروکلس، دوسرے لڑکے کا نام تھا سوفرونسکس، تیسرے لڑکے کا نام تھا مینیکسینس۔ آپ یاد رکھیں کہ سقراط کے والد کا نام جو تھا وہ سوفرونسکس تھا، یعنی سقراط کا جو درمیان والا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی جو تھا وہ سوفرونسکس تھا، اور یہ سقراط کے والد کا نام بھی یہی تھا۔ عجیب بات ہے، مجھے کون بتاتا، میں نے اپنے لڑکوں کے جو نام رکھے ہیں اسی وجہ سے نہیں رکھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا۔ تو عجیب بات دیکھیں، عجیب مماثلت دیکھیں خدا تعالیٰ نے۔ ایک طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت میری پیدا کر دی 3 لڑکوں کی، 3 پسروں کی، اور دوسری ان کے ناموں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور ان کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سقراط کے ساتھ بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ سب سے پہلا جو لڑکا میرا پیدا ہوا میری شادی کے بعد، اس کا نام میں نے ذیشان رکھا تھا۔ تو یہ نام جو ہے ایک الہامی نام تھا، میں نے اللہ سے جو مجھ پر انکشاف ہوا، یعنی اللہ کی اس کے مطابق میں نے یہ نام رکھا اس کا ذیشان۔ میری ماں نے کہا تھا جب میں بچے کا نام رکھ لیا، میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا، تو میری ماں نے کہا تھا مجھے کہ بیٹا اپنے والد کا نام بھی اپنے بچوں میں رکھنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں جی میں تو ذیشان کا نام تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تو میں نے رکھ دیا اس کا، تو انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے گا تو میں اپنے والد صاحب کا نام اس کے ساتھ رکھوں گا۔ تو پھر میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا،
یہ 12 مارچ 1988 میں جرمنی میں پیدا ہوا تھا، تو میں نے اس کا نام احمد شیر رکھا۔ تو میرے والد صاحب کا نام شیر محمد ہے، شیر نام ہے ان کا اصل، تو محمد اور احمد تو ہم نام لگاتے ہیں، ساتھ لگاتے ہیں پورا نام کرنے کے لیے۔ تو میں نے وہ اپنا نام جو تھا اپنے والد صاحب کا شیر، تو میں نے اپنے درمیان والے بیٹے کا نام رکھا احمد شیر۔ اپنی والدہ کی وہ بات بھی پوری فرما دی۔ تیسرے بیٹا جو تھا وہ میرا پیدا ہوا تھا 14 اپریل 1990 میں، تو یہ بھی جرمنی میں پیدا ہوا۔ تو اس کا میں نے نام رکھا تھا کاشف غفار۔ اور یہ بھی سن لیں میں نے کیوں رکھا اس کا نام کاشف۔ تو وجہ اصل میں یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک خواب کے رنگ میں انکشاف فرمایا یا مجھ پر منکشف کیا کہ اے میرے بندے، میں تجھے 3 لڑکے دوں گا، 3 بیٹے دوں گا۔ تو جب میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انکشاف مجھ پر فرمایا تھا، جو مجھ پر خبر منکشف کی تھی، میں نے اس کے حوالے سے پھر کاشف نام اس کا رکھا کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ پر انکشاف فرمایا اس کو سچ کر دیا، تیسرا بیٹا مجھے دے کر، تو میں نے اس کا نام ہی کاشف غفار رکھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے ایسے رشتہ دار تھے، ابھی بھی وہ میری جماعت میں نہیں ہیں، میرا تعلق ہے ان سے۔ تو جب میرے 2 بچے پیدا ہو گئے تو میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کی بیوی اس کو کہنے لگی، ویسے وہ جانتی تھی اس کا مجھ پر بڑا، اس کی بیوی کا بھی مجھ پر بڑا اعتماد تھا، لیکن اس کو ویسے چھیڑنے کے لیے اس نے کہا کہ جب میرے گھر میں تیسرے بچے کی امید ہوئی تو اس نے کہا اپنے خامد کو کہ لگتا ہے اس دفعہ بھائی غفار کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ حالانکہ وہ میری جماعت میں نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی بات، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یقیناً لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ اتنا مجھ پر صداقت، میری صداقت بھی اتنا یقین رکھتا ہے، آج بھی وہ جہاں پہ بھی ہے باہر، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اپنی بیوی کو نہیں، لڑکا ہوگا پیدا۔ تو الحمدللہ تیسرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام پھر میں نے کاشف غفار رکھا۔ تو یہ تو دوسری مماثلت تھی۔ تیسری مماثلت سنیے کہ سقراط کے فلسفے کا اعلیٰ ترین تصور جو تھا وہ نیکی اور خیر تھا، ورچو، گڈنیس کہہ لیں، یہ تھا اس کا اعلیٰ ترین تصور۔ سقراط نے اپنے زمانے میں کہا تھا ورچو از نالج۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سامعین کو، کہ اس کانسیپٹ، اس تھیوری کے متعلق جو غلط فہمی ہوئی ہے سقراط کے بعد آج تک، وہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک اخلاقی قسم کا نظریہ ہے، ورچو از نالج۔ وہ کہتے ہیں کہ علم ہوگا تو پھر نیک کام کر سکیں گے، یعنی انسان یا زمانہ اس طرف چل پڑا کہ اٹ مینز ورچو ڈپینڈز اپان نالج، یعنی نیک کام کا کرنا علم پر منحصر ہے۔ یہ تو ایک اخلاقی بات ہے نا، کہ مطلب ہم کہیں کہ علم ہوگا تو ہم نیک کام کریں گے، تو یہ پورا اصل میں یہ اخلاقی نظریہ نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے یہ باتیں، یہ تھیوری آف نالج ہے، یہ نظریہ علم ہے۔ اس میں سقراط نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بتایا تھا لوگوں کو کہ ورچو از نالج، نیکی علم ہے، علم نیکی ہے، یعنی نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم وجود ہے، یہ اس نے بتایا تھا، یہ تھیوری آف نالج ہے۔ علاوہ اس کے اس نے ایک نظریہ اور پیش کیا تھا اپنے زمانے میں، اس کو میں کہتا ہوں، اکثر میں کہا کرتا ہوں، وہ علمی نظریہ ہے۔ اٹ از اے ڈفرنس بٹوین تھیوری آف نالج اینڈ سائنٹیفک تھیوری، یعنی ایک نظریہ علم اور علمی نظریہ میں یہ فرق ہے۔ ورچو از نالج تو نظریہ علم ہے، لیکن جو علمی نظریہ اس کا وہ یہ ہے کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی وہ کہتا ہے کہ تمام جو علم ہے انسان کو ملتا ہے بذریعہ تعقلات، بذریعہ تصورات۔ یہ اس کا علمی نظریہ تھا کہ علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ورچو از گاڈ۔ جب میں نے علم اور نیکی کے متعلق اللہ سے دعائیں کیں تو اللہ نے مجھے جواباً فرمایا ورچو از گاڈ۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ورچو از گاڈ الہامی الفاظ ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ پہلا الہام تھا، اسی دن یا اگلے دن شام کو مجھے ہوا۔ ابھی بھی بعض بے علم سوال کرتے رہتے ہیں، جمبا صاحب بتائیے ورچو از گاڈ آپ کو الہام ہوا تھا؟ ابھی میں پڑھوں گا ان کا حوالہ، بتائیں وہ الہامی الفاظ کہاں ہیں؟ اے بے علمو، یہ الہامی الفاظ ہی تو ہیں، ورچو از گاڈ تینوں الہامی الفاظ ہیں، اور یہ الہی نظریہ ہے اللہ نے مجھے دیا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تو میں یہ اس نظریے کے متعلق کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ الہی نظریہ ہے، ڈیوائن تھیوری ہے۔ اور 2 دوسرے نام میں اکثر بتایا کرتا تھا آج سے پہلے، مثلا میں اس کو کہا کرتا ہوں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، اور دوسرا نام اس کو میں کہا کرتا ہوں مدر آف تھیوریز،
یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اور نام بتاتا ہوں کہ اس کا ایک اور نام یہ بھی ہے کہ یہ خاتم النظریات ہے۔ یہ میرے ایک عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ بعض خود کسی کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومن کو خود بتاتا ہے، بعض اوقات اس کو بتانے کے لیے اور دوسروں کو بتاتا ہے، یعنی دوسروں کو بتاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے وہ بات جو ہے اس اپنے بندے جو ہوتا ہے جس کو وہ بتانا چاہتا ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے میں باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خاتم النظریات بھی ہے، یعنی ورچو از گاڈ جو ہے یہ صرف ڈیوائن تھیری ہی نہیں، یہ ڈیوائن تھیری سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری بھی ہے، اور یہ مدر آف تھیریز بھی ہے، اور یہ دا سیل آف تھیریز بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند نہیں ہوئی، جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی پیروی اور غلامی میں مرسلین ہمیشہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ پابندی کر دی خدا نے ان کو خاتم النبیین بنا کے کہ اب جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ محمد علیہ وسلم کی غلامی میں پہلے آئے، کلمہ پڑھے، اس کی غلامی میں آئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی اور رسول جو بھی بنانا چاہے گا بنائے گا۔ یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبوت کے اس مقام تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان پر اتنا کرم کر دے کہ لوگوں پر یہ لازم کر دے کہ اب میں تیری پیروی کے علاوہ کسی کو نبی نہیں بناؤں گا۔ تو یہ ہے خاتم النبیین کا عرفان، یہ ہے دا سیل آف پرافٹس۔ تو اسی طرح خاکسار کے الہی نظریہ کے بعد سامعین کرام اب دنیا میں نظریات پیدا ہوتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے لوگ، سچے نظریے، جھوٹے بھی ہوں گے۔ ہر سچا نظریہ جو اس عاجز کے بعد دنیا میں کو پیدا کرے گا، دراصل وہ جو ہے اسی النظریات جو ہے ورچو از گاڈ میں سے پیدا ہوگا۔ یہ نظریہ دا سیل آف تھیریز ہے۔ قیامت تک نظریے پیدا ہوتے رہیں گے، سچائیاں ہیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ایک سچائی ہوتا ہے۔ یہ سچائیاں دریافت ہوتی رہیں گی، حقائق دریافت ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور جتنے بھی دریافت ہوں گے وہ سارے ورچوئس گاڈ میں سے نکلیں گے۔ اس لحاظ سے ورچوئس گاڈ از مدر آف تھیریز، اس لحاظ سے ورچوئس گاڈ دا سیل آف تھیریز ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری یہ ڈیوائن تھیری ہے۔ تو جیسے کہ حسن کی غلامی کے بعد اور حسن کے بعد حضرت بانی جماعت اسلام کی غلامی کے بعد، میں دونوں کو میں یہاں پر شامل کرتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے عالم اسلام میں یا کہ دنیا میں کوئی بندہ کوئی روحانی انعام پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے پہلے محمد عربی وسلم کی غلامی میں آؤ، پھر اس کے بعد محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیم وسلم کو قبول کرو، ان کی غلامی میں آؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ایسے ہی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا فیض میرے شامل حال ہوا، اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اجازت بخشا ہے۔ ورچو از گاڈ کا نظریہ اس پر الہام فرمایا ہے۔ یہ نظریہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ نظریہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، یہی نظریہ مدر آف تھیریز ہے، اور یہی نظریہ دا سیل آف تھیریز ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ علم کا چلتا رہے گا قیامت تک، جیسے کہ آسم کے بعد بھی نبوت رسالت چلتی رہے گی، لیکن لوگوں کو جو بھی دریافت کریں گے کسی قسم کی بھی سچائی، تو وہ اسی نظریے سے پیدا ہوگی، ورچوئس گاڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، وہ جس کو چاہے وہ بخش دے۔ یہ تو میں نے 3 کر دی ہیں اتفاق، جو حسن اتفاق ہیں، مماثلتیں ہیں، ایک دو سقراط کے ساتھ، ایک حضرت مرزا صاحب وسلم کے ساتھ۔ ایک اور سن لیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی موسوی ذکی غلام تھے، ان کے ساتھ بھی تو اصل سب سے زیادہ مماثلتیں اللہ نے میری ان سے قائم فرمائی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ میرا مضمون ایک ہے، اس کا نمبر ہے 11، اس کا عنوان ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزمان کے مابین مماثلت۔ یعنی وہاں پر جو میں نے 15 مماثلتیں دی ہیں اس عاجز کی اور موسوی ذکی غلام جو ہے،
یا میں کہہ سکتا ہوں کہ محمدی ذکی غلام اور موسوی ذکی غلام کے درمیان 15 مماثلتوں کا میں نے ذکر کیا اس مضمون میں. یا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے مضمون کا، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے مابین 15 مماثلتیں. آج میں ایک دو مماثلت کا اور ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ موسوی ذکی غلام کی صدیقہ والدہ تھی، صدیقہ تھی، قرآن میں ذکر آتا ہے. اس پر اس زمانے کے بدبخت لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی ذکی غلام کو یہ الزام سہنے پڑے، سننے پڑے اس زمانے میں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میری ماں صدیقہ ہے. خاتون کو اول نمبر پر ایسی صدیقہ ان کو اللہ نے بخشا، ایسی اس نے اپنی ایسی اللہ کے حضور فنا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا صدیقہ کا. نبی باہر نہیں تھی، صدیقہ کا مقام دیا. خود خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں. تو یہ اس عاجز کے متعلق بھی میری والدہ پاک دامن، نیک دامن والدہ پر بھی کچھ بدبخت لوگوں نے اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے. دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے مماثلتیں پیدا کر دی ہیں میری اور یعنی محمدی ذکی غلام کی اور موسوی ذکی غلام کے درمیان، کیسے کیسے پیدا کر دی ہیں. تو یہ مماثلت میں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوا اس مضمون میں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ایک اور میں مماثلت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ موسوی ذکی غلام جو ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو ان کی کتاب ہے عیسائیوں کی لوکا، اس کا باب نمبر 9 ہے، آیت نمبر 59 ہے یعنی 59. اس میں وہ فرماتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل لفظ جو ہیں نا اس زمانے کے انہوں نے لکھے ہیں، کہے تھے کہ میرے وجود میں لفظ بلفظ اللہ نے پورے فرما دی. وہ اس طرح کہ میرا ایک مضمون انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اب آئے گا، تھوڑا سا تفصیلی مضمون ہے، میں نے لکھا ہے انشاءاللہ. آپ نے وہ جو ہمارے خاندان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا مصیبتیں ہم نے سہیں، غربت کا کیا حال تھا، یہ وہ تفصیل تو وہاں پہ مضمون میں پڑھیں. میں ویسے عموماً کہہ دیتا ہوں کہ بڑی شدید غربت کا زمانہ میں نے گزارا ہے. میں نے کیا، میرے بھائیوں سب نے، ہم نے یہ کاٹی ہے. زندگی گزاری نہیں تھی، اگر دیکھا جائے تو زندگی کاٹی تھی ہم نے. تو بھائی اتنے شریف میرے، دونوں بھائیاں آج بھی زندہ ہیں، ایک جرمنی میں ہے ایک لندن میں ہے. پوچھو جا کے ان کو، اتنے شریف آدمی. یعنی ہم اس دور کے جو لوگ ہیں ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم پرانے لوگوں کی طرح، میرے بھائی بھی میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ مطلب کہ ہمارا سٹائل ہی زندگی کا کچھ اور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ذمہ داروں میں نا جو عام طور پہ فصلیں بیچتے ہیں، چارہ بیچ دیا، جانور بیچ دیا، یہی ہوتا ہے گاؤں میں، یہ ہوتا ہے. اور پھر جو خرید و فروخت ہے وہ بھی ادھار پہ ہوتی ہے، کوئی نقد پیسے نہیں ہوتے. لوگوں کے شہروں میں پیسے ہوتے ہیں، گاؤں میں کہاں پیسے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی اتنے سادہ اور شریف ہے. اکثر بیل فروخت کیا، ادھار لے گئے، 6 مہینے کا وعدہ کیا جی میں اسلام صاحب واپس کر دوں گا. 6 مہینے گزر گیا، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا. اکثر میں بعض اوقات چھوٹا تھا، میں کہتا تھا کہ بھائی ان سے پیسے مانگو، وہ ادھار لے گیا ہے. وہ مجھے کہہ دیتے تھے کہ غریب آدمی ہوگا، اب کیا میں اس سے مانگوں پیسے، اگر ہوں گے تو دے دے گا. یعنی اکثر لوگوں نے نہیں دیتے تھے پیسے میرے بھائیوں کو. چارہ لے گیا، میں خود ذمہ دار ہوں، میں کرتا رہوں اپنا کاشتکاری. ایک بندہ آیا ہے ڈاور سے، مثلا وہ چارہ لے گیا ہمارے سے، میں پیسے دوں گا. میں نے بھائیوں سے بحث بحث کرنا کہ اس سے پوچھو پیسے. غفار کچھ نہیں، شریف آدمی کیا ہے، ہم پتہ نہیں اس کے پاس ہوں گے نہیں، جب ہوں گے دے دے گا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ساری زندگی غربت جو ہمارے چپٹی رہی، اس کا وجہ یہ بھی تھی کہ میرے بھائیوں کی اتنی شرافت کہ وہ اپنی چیز جو ہے، اپنا حق ہے وہ بھی نہیں مانتے لوگوں. وہ اس کو بھی مانگنے میں اپنی وہ بےزتی خیال کرتے تھے، کیا اس سے مانگے، غریب آدمی ہوگا شاید نہیں دے رہا، ہوں گے تو دے دے گا. تو یہ حال تھا ہمارا بھائیوں کا غربت کا. اور پھر میں تو تعلیم میں چلا گیا، اور میں تو پڑھائی تب میرا ڈیوٹی تھی، میں تو نہیں ادھر آیا دنیا داری کی طرف، پڑھائی میں رہا ہوں. لیکن بعض اوقات میں ناراض ہو جاتا تھا اپنے بڑے بھائیوں سے، بھی تم لوگ چیز بیچتے ہو، دیتے ہو، اس کا لے لیا کرو، ادھار بھی لے لیا کرو. ادھار دنیا میں چلتا ہے تو ٹھیک ہے، مانگنے سے ملے گا نا. وہ تو بیچارے مطلب کہ شرم سے یا لحاظ سے مانگتے ہی نہیں تھے. تو اس قسم کے گھر میں پھر غربت نہیں آنی تھی نا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو برادری ہے ساری ہماری خلاف ہو گئی،
گٹھ کر لیا اور ہمارا ساری زندگی، ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی 19 ستمبر 1954 میں. اس کے بعد میرے آنے تک تقریباً میں جرمنی آیا ہوں، ہم نے یہ جو سارا زمانہ ہے 1986 تک وہ سارا غربت میں کاٹا، یعنی لڑائی کی. تو غربت سے لڑائی تھی ہماری. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسا حال تھا. یہ جو یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے ہیں کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ ہمارا یہ حال تھا ڈیرے پہ. تو مکان تو پڑے جو ہمارے والد صاحب کے زمانے کے تھے وہ گر گئے. بعد میں چھپریاں بنائی ہوئی تھیں میرے دونوں بھائیوں نے. چھپری یہ ہوتی ہے کہ 4 دیواریں بنا کے دروازہ رکھ لیا، اوپر سرکنڈا بہت ہمارے زمین کے ساتھ تھے، مطلب بہت زیادہ تھے. وہ کاٹ لیتے تھے، کاٹ کے پھر اس کو میرے بھائی اس کو بنا لیتے تھے، اس کو چھت کہہ لیتے تھے. وہ کر کے وہ چھت ڈال دیتے تھے، لکڑیاں ڈال کے اس 4 دیواری پر لکڑیاں ڈال کے اوپر چھت وہ ڈال دی چھپری. وہ اس پر مٹی وغیرہ لگا دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں خود میرے تجربے ہیں، میں ہوتا تھا وہاں پر. پنجاب میں بڑی آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتی ہیں، بارش ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ طوفان آ گیا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہ چھپری ہوتی ہے بڑی ہلکی ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات اڑتی تھی. تو میں نے، بھائی نے، سارے جو بڑے لڑکے تھے ان کے بھی سب نے، ہم نے وہ درمیان چھت وہ پکڑ لیتے تھے. اس کو چھوٹی اس کا ہوتا تھا، ہم آرام سے اس کو پکڑ لیتے تھے. گھنٹہ 2 گھنٹے جب تک طوفان چل رہا ہے، وہ چھپری اڑ رہی ہے، ہم نے پکڑی ہوئی ہے. تو پھر بارش ہوتی تھی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ساری زندگی مجھے ایسی نصیب نہیں ہوا کہ میں کوئی خاص اچھا کوئی کمرہ ہو جہاں پہ میں پڑھوں، یا جیسے ہوتا ہے عام لوگ پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. مجھے نصیب نہیں ہوا. ساری زندگی بلکہ ربا میں رہا ہوں، یہی حال تھا میرا. اور ڈیرے میں وہ چھپریاں تھیں. تو بعض کا تو مہمان جب آتا تھا تو یہ بڑی شرمندگی کی باتیں ہیں. میں آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں، یہ بالکل میرے وجود میں لفظ پوری ہوتی ہے. بعض اوقات مہمان آتا تھا ہمارے، اتنی غربت تھی، کوئی 4 پہیوں ہر بندہ سو رہا ہے، ایکسٹرا نہیں ہے گھر میں. مہمان آ گیا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ سچی باتیں ہیں. میرے بھائی ہیں، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں جا کے. ایک جرمنی میں ہے، اس سے پوچھیں جو غفار جو تمہارا بھائی یہ باتیں کہتا ہے، یہ سچ ہیں؟ وہ بتائیں گے یہ سچ ہیں. تو مہمان آتا تھا تو یہ جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے ہم تو اپنی زبان میں وہاں میں کھرلی کہتے تھے. مختلف لفظ ہیں یہ، مطلب پنجاب میں کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے. 3-4 جانور ہیں، وہ چارہ ڈال دیا، وہ کھا رہے ہیں. تو بعض کو مہمان آتا تھا تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک بندہ وہاں پہ جا کے سو جاتا تھا، مہمان کو چارپائی دے دی. آپ خود اندازہ کریں اس عاجز کی غربت کا، یا میرے بہنوں بھائیوں کی غربت کا، کہ کتنی غربت ہم نے کاٹی. اور یہ غربت کیوں ہوئی، اس کی کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو میرے بھائیوں کی سادگی شرافت ہے. کچھ شریف لوگ تھے، ان کی دنیا داری نہیں ہے. کوئی چیز بیچ دی، پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو ہم کیا کریں. ایک تو دوسری ہماری برادروں کا ظلم تھا. برادری جو تھی ہماری جمبا برادری، ڈاور والے لوگ، انہوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کیا، ہمیں ہلاک کرنا چاہا. دیکھو شیب ابی طالب میں عاصم اور وہ سارے جو انصار تھے، صحابی تھے، پڑے رہے 3 سال. اب وہ کیا زمانہ عاصم نے گزارا، وہ کیوں وہ شیب ابی طالب ظلمت اور غربت کا زمانہ کاٹا عاصم نے. یعنی جو قریش کے سردار تھے مکے کے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا. انہوں نے مقاطع اخراج کر دیا شیب ابی طالب میں بٹھا کے، عاصم کا اور آپ کے صحابہ کا. تو یہ پھر غربت آنی تھی نا. تو ایسے ہی ہم نے بھی والد صاحب کی وفات کے بعد 1986 تک، میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ ہے، ہم نے بھی ایک قسم کا شیب ابی طالب میں وقت گزارا. یہ ساری شیطانی کام ہمارے ڈابر کی جمبا برادری کام تھے. یہ انہوں نے گٹھ جوڑ کیے اور ہمیں ہلاک کرنا چاہا. اور عجیب خدا کی عظمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک ہونے سے بچایا، ہمیں زندہ ہیں. اور اس کے بعد پھر 1986 کے بعد جب میں جرمنی آ گیا، ایسا ایسا پھر میرے اور بھتیجے آنا شروع ہو گئے. تو اب الحمدللہ ہماری فیملی آدھے سے زیادہ باہر ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے، یہ حالات تو بدل گئے، لیکن ایک لمبا زمانہ میری زندگی کا، یعنی کہ 30-32 سال پہلا زندگی کا میں نے غربت میں کاٹی ہے. بلکہ وہی جو یسوع مسیح کہتا ہے اپنے متعلق کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. بالکل یہ لفظ جو ہے یہ اس عاجز کے وجود میں پورے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی رہا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے دعویٰ بھی تھا، وہ بھی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے.
لیکن وہ جو ہم نے فرمایا ہے نا کہ تمہاری امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں آسم کے اس فرمودہ میں وہ اور ہے، وجود ہے، الگ ہے. امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ وجود ہے، وہ ان کا ذکی غلام ہے موعود. مجھے نہیں پتا، جماعت احمدیہ کے علماء کو خلفاء کو اس کا پتہ تھا نہیں پتا، میں اب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ ذکی غلام ہے اصل، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو حضرت مرزا صاحب صاحب کی جو زندگی جو ہے وہ بھی الحمدللہ وہ کہا کرتے تھے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رئیس تھے قادیان کے، باپ بھی تھے، باپ بھی دنیا داری میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی غربت میں، قناعت میں گزری ہے، سادگی میں گزری ہے. لیکن جو غربت کا حال یسوع مسیح لکھتا ہے اپنے متعلق، ایسا زمانہ حضرت مرزا صاحب صاحب پر نہیں آیا، میرے پر آیا، میں اس میں سے گزرا ہوں. تو یہ مماثلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس عاجز کی قسمت میں رکھ دیں. تو میں نے آج تمہیں خطبہ کے موضوع کے حوالے سے یہ باتیں بتائی ہیں اپنی ذات کے متعلق، چند یہ مماثلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق بخشے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دوست جو ہیں میرے متعلق کہتے رہتے ہیں کہ جناب غفار جمبا صاحب کا وہ جو نظریہ ہے وہ کسی سائنٹیفک جرنل میں چھپے کیوں نہیں آیا، فلاں ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، کہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم حضرت مرزا صاحب کے پیروکار بنو، تم ایم ڈی بنو. تم کیوں بھاگتے پھر رہے ہو سائنسدانوں کی طرف، فلاسفروں کی طرف؟ مجھے یاد ہے کہ بعض اچھے بڑے پڑھے لکھے احمدی میرے استاد ہیں، وہ بڑی بڑی کرتے تھے باتیں، بعض کو آتا بڑی، وہ مثلا کانٹ کی بڑی کرنا، بڑا اس نے بڑی احترام بڑا دینا ان کو، اور ہیگل کو اور فلسفیوں کو. میں کبھی سوچا کرتا تھا بھی یار یہ مرزا صاحب صاحب کو ماننے والے ہیں، ان کو پتہ نہیں مرزا صاحب صاحب نے کیا فرمایا ہوا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بڑے میرے استاد ہیں، فوت ہو گئے ہیں اب. تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جناب سائنٹیفک جرنل میں چھپنا چاہیے فلاں ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ تو چھپا ہوا ہے مضمون ہے میرا، میں اندر کسی غار میں لے کے نہیں بیٹھا ہوا. تو اس کی بات میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں تم سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احسان جو تھے انہوں نے اپنی کتابچہ ہے ان کا ایک کشتی انو روحانی خزائن جلد 19 صفحات 21 اور 22 تک، ان پر یہ جو الفاظ ہیں جب میں پڑھوں گا، انہوں نے فرمایا تھا کہ تم دنیاوی فلسفیوں اور سائنسدانوں کی پیروی نہ کرو. وہ خود فرماتے ہیں. تو جو سچی بات ہے، کوئی سائنٹسٹ انوینٹ کرتا ہے یا کوئی فلسفی سچی بات بتاتا ہے تو ٹھیک ہو، تو موسٹ ویلکم ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن ان لوگوں کی پیروی کرنا اور ان پر ان کے نام لے کے پھر ان کا فخر دینا ان کو، یہ باتیں درست نہیں ہیں. میرا صاحب نے فرمایا ہے کہ تم سچے فلسفے کی طرف آؤ اور سچائی کی طرف آؤ جو قرآن میں پائی جاتی ہے. میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں اسی طرح تم میں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں. سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے. ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفے کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا. الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں سے جن کے متعلق حضور صاحب نے یہ فرمایا، میں بھی ایک خوش نصیب ہوں کہ جس کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے سچا فلسفہ قرآن کریم میں ڈھونڈا اور اس کو ملا. آگے حضور فرماتے ہیں نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں، سنیے حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں ورچوئس گاڈ اور اس کے متعلق جو میں نے باتیں بتائی ہیں، حیران ضرور تم ہوگے، حیران ہو، لیکن اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں غلط باتیں کر رہا ہوں. حضور صاحب کی فرمائی ہوئی ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے. تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟
وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں راہ دکھاوے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں؟ وہی حکمت کے وارث ہیں جن کو خود تسلی نہیں، وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے۔ اگر تمہارے اندر دلوں میں گند بھرا ہوا ہے، تقویٰ سے تم خالی ہو، تم کیا پھر مرزا صاحب صاحب کے پیروکار ہو؟ کوئی نہیں ہو، نام کی ہو۔ جیسے غالب کہتا ہے نا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تم بھی مطلب کہ بنے رہو احمدی، نام لیتے رہو کہ ہم احمدی ہیں، میرے صاحب کو ماننے والے، دلوں میں تمہارے گند بھرے ہوئے ہیں، تعصب بھرا ہوا ہے، تقویٰ سے تم خالی ہو، تمہیں کیا علم ملے گا؟ تم سوائے اس عاجز کے متعلق پھر بد زبانیاں کرنے کے اور کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا، بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو خیال ہے جیسے کہ جماعتین یا قادیان نے بھی یہ بڑا مارکا مارا ہوا ہے کہ مرزا صاحب صاحب تو البصیت میں اس کا وعدہ دے گئے ہیں کہ تم میرے بعد بیٹھ کے مل کے دین کا کام کرنا، اشاعت کا کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میری بات مل کر کام کرنا۔ جناب حضور صاحب جو کیا فرماتے ہیں میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعتی تم ان کو کیسے خلیفے کہہ سکتے؟ یہ خلیفے ہیں، یہ تو روح القدس کی جڑ کاٹنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے تو وہ لفظ ہی کاٹ دیے، میرا صاحب صاحب کے لفظ ہی نہیں پڑھتے، نہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں۔ کیا یہ مجرم لوگ نہیں ہیں؟ حضور صاحب فرماتے ہیں اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اے میرے احمدی بھائیو، تمہارے خلیفے تمہارے مولوی تو بند کر چکے ہیں روح القدس کو۔ پڑھو رسالہ البسیط حضور صاحب کا، یہ مجرم لوگ ہیں جن کی تم پیروی کرتے پھر رہے ہو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تب وہ ان میں داخل ہو۔ اب اپنے دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں دلوں کے، اگر اس عاجز پر وہ روح القدس اتر گیا ہے تو یہ میرے مگر پیچھے پڑ گئے، اس پر کیوں اترا؟ بھائی تم اپنے دلوں کے دروازے کھولو، تم پر بھی اتر سکتا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہوں گا دیکھو میری باتوں پر غور کیا کرو، مخالفت میں آپ کو نہیں ملے گا کچھ، میں جو کہتا ہوں اس پر غور کیا کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دو۔ میرے پر اعتراض کرنے کی بجائے تمہیں میں کہتا ہوں اٹھو اور اپنی اس کھڑکی کو کھول دو، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی ہیں بلکہ زیادہ کی ہیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب وہ یہ پہلا میرا ایڈیشن ہے جو 1993 میں چھپا تھا، یہ کتابچہ، اور دوسرا یہ کتابچہ میں نے خلیفہ رابع کے آگے خدمت میں بھیجا ہوا ہے اپریل 1993 میں۔ تو یہ شائع شدہ کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، تو میں کو اندر میں بیٹھا ہوں چھپ کر، میں نے یہ alghulam.com پر یہ تم پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ 1993 میں یہ چھپا تھا، اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے یہ ہے 2006 میں چھپا ہے، تو یہ بھی alghulam.com میں موجود ہے۔ تمہیں چاہیے کہ میدان میں آؤ اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، تمہیں تو کرنا چاہیے مقابلہ، کیونکہ میں نے تمہارے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود تھا جب بشیر الدین محمود کا، اس کی جڑ کاٹ دی ہے میں نے۔ تم اسی غیرت میں اٹھو، اس کو جھٹلا کے دکھاؤ۔ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کا وہ جو مبشر الہامی کلام محمدی مریم پر نازل ہوا تھا اس کے دائرہ بشارت میں آنا ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ذکی غلام مرزا صاحب صاحب کے گھر میں، وعدہ دیا انہوں نے، اللہ نے ان کو دیا کہ میں دوں گا۔ ہاں اللہ نے
جسمانی جو اولاد تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا. یہ سچائی ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد دعوے کس لیے کر رہا تھا مسلم عہدوں نے کہ اور قسمیں کھا کھا کے. تو بہرحال یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اب تیسرا ایڈیشن اس ورچوئس گارڈ کا چھپے گا وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں اس کی جلدی میں تیاری میں ہوں, میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو بات یہ ہے کہ ایم ڈی خالد صاحب اور باقی جو حضرات ہیں پڑھے لکھے ہیں جماعت احمدیہ کے کہ جناب یہ چھپ چکی ہیں کتابیں, حملہ کرو. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو سائنٹسٹ امریکہ سے لو, یورپ کے اکٹھے کرو, اس جو نوبل پرائز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ جناب یہ بندہ سامنے لے آ گیا, اس کا جو نظریہ ہے اس کو ہم جٹلانا چاہتے ہیں, ہماری مدد کرو, آ جاؤ میدان میں. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قیامت تک کوئی بندہ خواہ نوبل پرائز ونر کوئی ہو, کچھ بھی ہو, میرے اس نظریے کو جٹلا نہیں سکتا. یہی ڈیوائن تھیری ہے اصل, یہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے, یہی مدر آف تھیریز ہے, اور یہی سیل آف دا تھیریز ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کا تم جتنا شکر کرنا چاہو تم کر نہیں سکتے. عجیب تماشا یہ ہے کہ جس انسان پر, احمدی پر اتنا فضل ہوا اللہ کا, اور میرا صاحب کی دعا کے نتیجے میں ہوا, آج تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تمہارا کام ہی ای میل فون پر یہی ہے کہ اس کے متعلق گند بکتے پھر رہے ہیں, سوال پر سوال. کبھی نہیں تم نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے یہ بندہ سچا ہو, پھر ہمارا کیا بنے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سمجھ دے, اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے اس ہدایت سے جو آپ کے بزرگوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر پائی تھی. تو آخر پہ میں حضور صاحب کے ان 2 شعروں پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. خطبہ باہر لمبا ہو گیا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں میں نے بیان کرنی تھی, انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں کروں گا. تو میں حضور صاحب کے ان 2 شعروں پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی, کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار. ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر, ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر, میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم بظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.